إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اور اللہ جن نے تمہانوں تہاڈیاں ماواں دے پیٹاں دے وچوں نکالیا لا تعلمون شیئا تانوں کسی بھی چیز کا علم نہیں سی وجعل لكم السمع والأبصار کہ اس اللہ نے تمہیں سنن واسطے کان دیتے ہیں اور اللہ نے دیکھن واسطے اکھاں جیسی نعمت عطا کی ہے والافئدۃ اور اللہ رب العالمین نے تانوں ایک دل عطا کیتا ہے لعلکم تشکرون تاکہ تسی اس اللہ کا شکریہ ادا کر سکو. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عطائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی تے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے جو آیت کریمہ نے تہاڈے سامنے تلاوت کی ہے اللہ دی پاک کلام دا 14واں سپارہ سورۃ کا نام سورہ النحل آیت نمبر 78 میں اس وقت تمہارے سامنے بما ترجمہ رکھی ہے. اللہ رب العالمین دے گواہ ہے کہ اللہ سانو ساروں اس آیت مبارکہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کے کئی جماعت تو ساڈا یہ عنوان چل رہا ہے کہ خوشگوار زندگی کس طرح سانو مل سکتی ہے یا انج سمجھ لو کہ زندگی نو بہترین بنان دے اصول جو اللہ رب رحمان نے اپنے قرآن دے اندر بیان کیتے ہیں وہ تو
تہاڈے سامنے رکھ رہا ہاں، اور انہاں اصولوں دے وچوں ایک اصول جنوں شکر کے نام سے یاد کیتا جاتا ہے۔ انشاءاللہ شکر کے حوالے دے نال اج تساں احباب کے سامنے کچھ چند گزارشات پیش کرن کی جسارت کراں گا۔ اللہ دے کے دعا ہے کہ اللہ صحیح قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے تو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ شکر کنوں کیا جاتا ہے۔ شکر کی تعریف محدثین نے کچھ اس انداز کے اندر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے سے جو انعامات اور جو نعمتاں اللہ نے اپنے بندے سے کیتیاں نے، انہاں نعمتاں نوں بندہ استعمال کر کے انہاں نعمتاں نوں اپنے گروہ کار دے اندر لحاظ دے بعد اپنے رب دا مخصوص الفاظ دے اندر نہیں بلکہ عام اپنی زبان تو جیڑی بھی ان کی زبان ہے اس زبان تو کوئی شکر والے کلمے ادا کرتا ہے تو انہوں شکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو اے مینوں نعمت عطا کی ہے۔ اور شکر بعض محدثین نے اور اہل علم نے اتھوں تک کیا کہ ایمان دے اللہ رب العالمین نے دو حصے بنائے نے، ایک حصہ جڑا اللہ نے شکر بنا دیتا ہے اور ایک حصہ اللہ رب العالمین نے صبر بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی خوشی ملے تو خوشی دے بندہ اللہ دا شکر ادا کرے، کوئی تنگی آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس پریشانی کے وقت بجائے اس دے کہ واہ اللہ کیتا جائے، اللہ دیا نہ شکریاں کیتیاں جان، نہیں بلکہ اس آزمائش کے اندر صبر کیتا جائے اور صبر اور تحمل کا اظہار کیتا جائے تو یہ ہوئی ایک مومن بندے دے شان شان ہے۔ اور اس واسطے اہل علم نے ایمان نو انہاں دوواں حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے کہ جس بندے کے اندر شکر بھی پایا جاتا ہے اور صبر بھی پایا جاتا ہے کہ انج سمجھے جویں اس بندے کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ یعنی کہ اتنی بڑی چیز ہے شکر ادا کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن دے بعض مقامات تے جس جگہ تے اللہ نے اپنی نعمتاں دا تذکرہ کیتا، اپنی نعمتاں دا ذکر کیتا، اس مقام تے اللہ رب العالمین نے شکر کا بھی حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندیو میریاں نعمتاں نوں تسی استعمال کرو، میں اللہ تہانوں نہیں روکدا، لیکن نعمتاں نوں استعمال کرن دے بعد میں اللہ کا شکر بھی ادا کیتا کرو۔ کیونکہ رسم دنیا ہے، اگر دنیا تے اسی دیکھیے کوئی بندہ ساڈے تے احسان کردا ہے، مشکل وقت دے اندر ساڈے وہ کام آندا ہے تے اسی جناب لوگاں دے سامنے بڑے اون دے چرچے کرتے ہیں کہ فلانا بندہ بڑا اچھا بندہ ہے، میرے تے فلاں مشکل آئی سی اونے مشکل اندر میرا ساتھ دیتا ہے تے او تے پھر مالک الکل سارے جہاناں نوں پالن والا ہے۔ تے اللہ کہتے ہیں کہ جدو تسی میریاں نعمتاں نوں استعمال کرو، میریاں نعمتاں نوں کھان دے بعد کم از کم میں اللہ کا شکر ادا کر لیا کرو، ان دے نال میں اللہ نوں تے فائدہ نہیں لیکن ان دے اندر تہاڈا ہی فائدہ ہے، کیونکہ تسی شکر ادا کرو گے تے میں اللہ رب العالمین تہانوں ہور عطا کردا چلا جاواں گا، انہاں نعمتاں دے اندر میں اللہ رب العالمین برکتاں پیدا کر دیواں گا۔ تو اس واسطے شکر نو اپنی زندگی دا منشور بنا لینا چاہیے، اپنی زندگی دا ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ جدوں بھی کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی دا موقع ملے، بجائے اس دے کہ بندہ اللہ نو بھول جائے،
اللہ کی حدود نو پامال کرے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کے قرآن پہ غور فرمانا، تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جسد انور پہ اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا۔ میرے آقا دے سینہ اطہر پہ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا، فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ فرمایا میں اللہ رب العالمین نے جڑیاں نشانیاں بنائیاں نے نام، میں اللہ رب العالمین نے جڑی دنیا کائنات بنائی ہے نام، میں اللہ رب العالمین نے ان دے اندر جو نشانیاں رکھ دیاں نے نام، فرمایا ہر صبر کرنے والے واسطے، ہر شکر کرنے والے واسطے میں اللہ نے نشانیاں بنا دیاں نے نام۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا عجبا لامر المؤمنین ان امرہ کلہ خیر وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمنین، فرمایا مومن بندے کا معاملہ بڑا تعجب والا معاملہ ہے، مومن بندے کا معاملہ بڑا ہی عجیب قسم کا معاملہ ہے۔ ان امرہ کلہ خیرا، فرمایا مومن بندے کا ہر معاملہ ہی خیر والا ہوا کرتا ہے، اور اس طریقے کے نال خیر والا ہوا کرتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، فرمایا مومن بندے تو علاوہ یہ انعام کسی اور بندے نو نصیب نہیں ہوا کرتا۔ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فرمایا اگر مومن بندے پہ خوشی کا وقت آ جاتا، اگر مومن بندے پہ اللہ کی کوئی نعمت نازل ہوا کرتی ہے، اگر مومن بندے نو اللہ کوئی انعام عطا کر دیتا کر دے، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس بندے پہ خوشی کا وقت آندا ہے تے بندہ اللہ کا شکر ادا کریا کردا، فکان خیرا لہ۔ میرے آقا فرماندے نے جدو شکر ادا کرتا ہے تے یہ بھی اندے واسطے بہتری ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ شَرٌّ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ، اور اگر مومن بندے پہ کوئی تکلیف آ جایا کرتی ہے، مومن بندے پہ کوئی آزمائش آ جایا کرتی ہے، اگر مومن بندے پہ کوئی مشکل کھڑی آ جایا کرتی ہے، صبر صبر، فرمایا مومن بندہ اس مشکل دے اندر صبر کر جایا کرتا، اس مشکل دے اندر صبر کرتا اور اللہ دے کولو دعا کریا کرتا، فرمایا فکان خیرا لہ۔ میرے آقا فرماتے نے اندے تے مشکل آئی ہے، مشکل وقت آیا ہے، انہیں صبر کا دامن پکڑ لیا ہے نا، آقا فرماتے نے اندے واسطے یہ بھی وقت بہترین بن جایا کرتا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تے ہر وقت اللہ دے کولوں دعا منگیا کر دینا دعا نوٹ کر کے لے جانا میرے آقا دعا منگیا کر دینا رب جعلنی لک شکارا رب جعلنی لک ذکارا رب جعلنی لک رہابا میرے آقا سے ہر وقت اللہ دے کولوں میں دعاواں کی تھا کر دینا رب جعلنی لک شکارا اے میرے اللہ مینوں اپنے بندیاں وچوں سب نالوں زیادہ شکر کرنے والا بنا دینا اللہ جدوں بھی تو میرے تے اپنا کوئی انعام کرے تے مینوں شکر والا بنا دینا رب جعلنی لک ذکارا میرے اللہ اپنے بندیاں دے وچوں مینوں سب تو زیادہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اللہ سونیا اپنے بندیاں دے وچوں مینوں سب نالوں زیادہ اپنے کولوں کرن والا بنا دینا سبحان اللہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز دے اندر شکر کیتا کر دے کس انداز دے اندر اللہ دے احسانات تے اللہ دے انعامات تے شکر کیتا کر دے سننا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے بیان کرتے ہیں اور کون جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نائب مقرر کر کے یمن دے علاقے دے اندر بھیجیا نا جب میرے آقا جناب معاذ نو یمن دے ول روانہ کر دینے نا میرے آقا نے جناب معاذ نو سواری تے بٹھایا خود میرے آقا نے سواری دیاں مہاراں پکڑیاں ہوئیاں نے نا اور اگے اگے سواری نو لے کے میرے آقا چل رہے نے نا اندازہ لگانا ہے صحابی کتنے مقام والا ہوگا یہ صحابی کتنی عظمت تے کتنی شان والا ہوگا کہ جس صحابی دی سواری دیاں مہاراں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑیاں ہوئیاں نے نا میرے آقا علیہ السلام چل رہے نے جناب معاذ اترن دیاں کوششاں کرتے نے فرمایا نا 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 معاذ تو یمن دے اندر میں محمد دا نائب بن کے جا رہے ہیں تو یمن دے اندر اللہ دے دین دی نصر و اشاعت واسطے جا رہے ہیں نا اے معاذ میں محمد تیرے نال محبت کرنا وا اور کتنی کو زیادہ محبت میرے آقا علیہ السلام جناب معاذ دے نال کیتا کر دے سننا فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک واللہ انی لأحبک میرے آقا نے 2 دفعہ فرمایا اے معاذ اللہ دی قسم میں تیرے نال محبت کرنا وا اور دنیا کائنات والے اس صحابی دا کی مقام ہوگا جن دے بارے میرے آقا کہہ رہے ہیں معاذ میں تیرے نال محبت کرنا وا اے معاذ میں تیرے نال پیار کرنا وا اور جن دے نال بندے نو پیار ہوندا ہے اوندا خیال بھی ہوندا ہے ایندے تے کوئی مشکل وقت نہ آ جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ دا ہاتھ پکڑیا ہوا اور میرے آقا فرماندے نے فقال اوصیک یا معاذ لا تبعن فی دبر کل صلاۃ اے میرے صحابی معاذ مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے کہ میں تینوں ایک وصیت کرن لگیا وانا اس وصیت نو اپنی زندگی دے اندر چھڑنا نہیں با اس وصیت نو اپنی زندگی دے اندر کرنا نہیں دا کرنا نا جی جی اللہ دے نبی دی کی وصیت کرن لگے فرمایا لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ہر نماز کے بعد کلمات کہنے نہیں دو چھڑنے نا اللہ دے نبی دی کے کلمات نے فرمایا رب
ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. فرمایا معاذ ہر نماز تو بعد کوئی کلمات کہندے رہنا. اور انہاں دا معنی کی بندا ہے ربی انی علی ذکرک، اے میرے سونے مالکا اپنے ذکر کرن دے اندر میری مدد کرنا. اللہ میرے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں کہ میں تیرا ذکر کر سکاں. ربی انی علی ذکرک، اللہ اپنے ذکر اندر میری مدد کرنا. ربی انی علی شکرک، اللہ تیریاں نعمتاں تے میرے کو شکر نہیں ادا ہو سکتا. انی علی شکرک، اے میرے اللہ اپنا شکر ادا کرن دے واسطے میری مدد کرنا. ربی انی علی حسن عبادتک، اے میرے اللہ میں عبادت نو اچھے طریقے دے نال نہیں کر سکتا. مینوں تے یہ بھی کوئی نہیں پتا عبادت کس طریقے دے نال کرنی ہے. اللہ اپنی عبادت نو بہترین طریقے دے نال کرن اندر میں معاذ دیاں مدداں کرنا. اللہ اکبر اللہ اللہ. اور جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن تو بعد جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی میں وصیت کی تھی نا کدے بھی کسی بھی نماز تو بعد کلمات کہنے نہیں دے چھڈے نا، کیونکہ انہاں کلمیاں دے اندر بندہ اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کردا ہے نا. اور شکر دے واسطے بندہ اللہ رب العالمین دے کولوں مدد دا سوال کیتا کردا ہے نا. شکر کتنی بڑی اللہ رب العالمین دی نعمت ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اراد علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذهبا قلت لا یا ربی ولكن اشبع یوما واجوع یوما فاذا جعت تضرعت الیک لذکرتک واذا شربت شکرتک وحمدتک. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ ذهبا. اللہ رب العالمین نے میرے نال پیشکش کی نا. اللہ نے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا نا. اے جبریل جا کے میرے نبی نو پوچھ کے آؤ نا کیا میں تواڈے واسطے اے جڑی مکے دی وادی بطحا ہے کیا نو سونے دا نہ بنا دیواں. جا کے میرے نبی نو پوچھو نا آیا کہ میں اس وادی نو تواڈے واسطے سونے دا نہ بنا کے رکھ دیواں نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قل لا یا ربی نا نا اللہ. دیکھو مکے دی ایک پوری وادی سونے دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے فرشتے نو بھیجا کہ میرے نبی نو پوچھ کے آؤ اگر انہاں میں پسند ہے کہ میں پوری بطحا وادی نو سونے دا بنا دینا وا. لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یا ربی اللہ میں سونا نہیں چاہیے. اگر ہوندا ساڈے ورگا ایڈی وڈی وادی سونے دی اللہ تے مل جانی چاہیے. ہر وقت ساری یہ دوڑ تو ہوندی ہے مال مل جائے پیسہ مل جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خود اللہ نے فرشتے نو بھیجا کہ جا کے میرے نبی نو پوچھو انہاں واسطے اگر میں بطحا نو سونے کا بنا دیں کہ اس چیز نو پسند کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ یا ربی اللہ مینوں اس سونے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں وَلَٰكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَشْبَعُ يَوْمًا. اللہ میں تیرے کولوں تے یہ دعا کرنا وا ایک دن مینوں کھان واسطے ملے ایک دن میں بھوکا رہا کرانا. فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ. اللہ جس دن میں بھوکا رہاں گا اس دن میں گڑ گڑایا کراں گا. اللہ میں اس دن تیرے ول آیا کراں گا تیرے سامنے سجدے دے اندر سر سٹ کے تیرے کولوں کھان دا سوال کریا کراں گا نا.
تیرے کو اللہ کھانے کا سوال کرانگا نا وَذَكَرْتُكَ اللہ بھوکیا رہ کے میں تیرا ذکر کرانگا نا وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمَدْتُكَ اللہ جس دن تو میں کھان واسطے عطا کر دے گا اللہ میں تیرا شکر بھی ادا کرانگا نال میں تیری حمد کیتا کرانگا۔ اور اگر آج اسی ویکھیے میں دے اے سمجھنا کہ سب تو بڑی وجہ کہ اسی مسجدوں تو دور اس واسطے ہو گئے کہ سانوں 3 ٹائم کھان مل جاتا ہے۔ جدو اسی رجیاں پجیاں رہنا ہے کسی قسم کی پریشانی ہے ہی کوئی نہیں بھی تو اسی اللہ ذکر کر کے کی رہنا ہے، شکر کر کے کی رہنا ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام اللہ دے کولوں دعاواں پیا کر دینے اللہ ایک دن مینوں کھان واسطے ملے ایک دن میں بھوکیا رواں کرانا جس دن بھوکیا رواں گا سارا دن دعاواں کرتا رواں گا سارا دن اللہ تیرا ذکر کرتا رواں گا جس دن اللہ مینوں کھان واسطے مل جائے گا اللہ میں تیریاں تعریفاں کراں گا تیرا شکر ادا کرتا رواں گا نا سبحان اللہ اور اللہ نے تے انیاں سانوں نعمتاں عطا کیتیاں نے نا اتنیاں زیادہ اللہ رب العالمین دیاں نعمتاں اگر بندہ انہاں نعمتاں دا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ نے اپنی ساری نعمتوں کا ذکر کیتا ذکر کرنے کے بعد یہ کوئی کہا کہ انسان پھر بھی نہ شکر ہے پھر بھی میں اللہ دیا بغاوتاں دے اندر لگیا رہتا ہے اللہ رب العالمین کا قرآن کی اعلان کرتا ہے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ دی ذات و ذات جن نے تواڈے واسطے آسمان نو چھت بنا دیتا جن نے تواڈے واسطے زمین نو فرش بنا دیتا ہے نا وانزل من السماء ماء پھر اللہ نے آسمان کو بارش کی شکل دے اندر بارش کی شکل دے اندر پانی نو نازل کیتا ہے نا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پھر اللہ رب العالمین نے پھلاں دی شکل دے اندر تواڈے واسطے رزق پیدا کر دیتا ہے نا وسخر لكم الفلك اللہ نے تواڈے واسطے کشتیاں مسخر کر دیتا ہے نا لتجري في البحر بأمره تاکہ سمندراں دے اندر اللہ دے حکم دے نال چلیا کرنا وسخر لكم الانہار اور اللہ رب العالمین نے تواڈے واسطے دناں نو مسخر کر دیتا ہے نا وسخر لكم الشمس والقمر اللہ نے تواڈے واسطے سورج نو بھی بنا دیتا ہے تواڈے واسطے اللہ نے چاند نو بھی بنا دیتا ہے نا دائبین وسخر لكم الليل والنهار اللہ نے تواڈے واسطے رات نو بھی بنایا دن نو بھی بنایا وآتاکم من کل ما سألتموه اور جو تسی اللہ دے کولوں سوال کرتے رہے اللہ تانوں دیندا گیا تسی مال دا سوال کیتا اللہ نے تانوں مال دیتا تسی دولت دا سوال کیتا اللہ نے تانوں دولت دتی تسی اولاد دا سوال کیتا اللہ نے تانوں اولاد عطا دتی نا وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها فرمایا اگر تسی میں اللہ دیاں
نعمتاں دا شمار کرنا چاہو لا تحصوها تے کدے بھی انہاں دا شمار نہیں کر سکدے۔ اور اللہ نے قرآن کے دوسرے مقام تے اس بات کا ذکر کیتا فرمایا کل کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ فرمایا اگر دنیا کے جتنے سمندر نے سارے کے سارے سیاہی بن جان، جتنے درخت نے سارے کے سارے کلمہ بن جان تے لکھن والے لکھنا شروع کر دیں، میں اللہ کی نعمتاں لکھی جان لنافیدا۔ فرمایا سمندر جڑے انہاں دی سیاہیاں ختم ہو سکدیاں نے، درختاں دی کلمہ ختم ہو سکدیاں نے، فرمایا میں اللہ دی نعمتاں کدے بھی ختم نہیں ہو سکدی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ فرمایا اے انسان میں تیرے تے اتنے زیادہ انعامات کیتے ہیں، میں تیرے تے اتنی زیادہ نعمتاں دتیاں نے، اس کے باوجود بھی تو پھر بھی نا شکرانہ، تو پھر بھی بے انصافیاں کرنے والا ہے نا۔ اور اللہ دیا کتنی زیادہ نعمتاں اللہ دے قرآن کا گھور مقام اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا میں اللہ رب العالمین نے تواڈے واسطے رات بنائی، دن بنایا، لتسکنوا فیہ تاکہ تسی ان اندر سکون کر سکو۔ اندازہ کرو کہ اگر دن نہیں ہوندا، رات ہوندی نہ تے پھر کس طرح کا ماحول ہونا سی؟ یا اگر اللہ ہمیشہ رات ہی رکھ دیندے، دن ہوندا ہی نہ، سورج نکلدا ہی نہ، ہے پیچھے تسی اندازہ لگایا ہوئے گا جدوں سخت سردی سی، بارش کا موسم سی اور سورج نہیں نکلیا کردا سی تے لوگاں دی کی حالت بن گئی سی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ اے میں اللہ دی تواڈے تے رحمت ہے، اے میں اللہ دی تواڈے تے کرم نوازی ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کہ میں اللہ نے تواڈے واسطے رات اور دن نو بنا دتا لِتَسْكُنُوا فِيهِ سارا دن کام کر کے رات نو تسی سکون کر سکو نا، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ دن اس واسطے بنایا تسی میں اللہ دا فضل تلاش کر سکو نا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا سارے دے ساریاں نعمتاں میں اللہ نے اس واسطے کیتیاں نے تاکہ تسی آ کے میں اللہ دا شکر ادا کر سکو، کوئی ایسے کلمات اپنی زبان تو ادا کر سکو جنہاں نال میں اللہ تواڈے تے راضی ہو جاواں۔ اتنی زیادہ اللہ رب العالمین دی نعمتاں اللہ دے قرآن دے گھور مقام غور فرمانا فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا میں اللہ رب العالمین دیا ایک بھی نشانیاں نے ان یرسل الرياح مبشرات کہ میں اللہ رب العالمین سخت گرمی دیا دنوں دے اندر ٹھنڈیاں ہواواں نو چلا دیتا کرنا وا، اے ہواواں تواڈے واسطے بارش دیاں خوشخبریاں لے کے آئیاں کر دیاں نے، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ تاکہ انہاں ہواواں دے نال میں اللہ تواڈے تے اپنی رحمت نو نازل کر سکاں، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ تاکہ انہاں ہواواں دے نال کشتیاں دریاواں تے سمندراں دے اندر چل سکن، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تسی میں اللہ دے فضل نو تلاش کر سکو نا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
فرمایا میں ساریاں دیا ساریاں نعمتاں اس واسطے پیدا کیتیاں نے تاکہ میرا بندہ آ کے میں اللہ کا شکر ادا کر سکے نا۔ اور اللہ کے قرآن کا ایک اور مقام فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا میں اللہ نے ان سمندرانوں تواڈے تابع کر دیتا ہے نا، ان دریاواں میں اللہ نے تواڈے واسطے مسخر کر دیتا ہے نا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا تاکہ تسی سمندراں دے وچوں بہترین تے تازہ مچھلی دی شکل دے اندر گوشت حاصل کر سکو نا، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور تاکہ تسی ان سمندراں دے وچوں زیورات نو نکال سکو نا، سونے چاندی دیاں کاناں نو نکال سکو نا، تَلْبَسُونَهَا تاکہ تواڈے زیب و زینت دا سامان بن جانا، انہاں نو پہنیا کرو نا، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ کیا تسی دیکھدے نہیں جے کشتیاں کیویں پانی نو بھاردیاں ہویاں سفر طے کردیاں جاندیاں نے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تسی میں اللہ دا فضل تلاش کر سکو نا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور میں اللہ نے یہ بھی نعمتاں اس واسطے کیتیاں نے تاکہ میرا بندہ آکے میں اللہ کا شکر ادا کر سکے نا۔ اور ایک اور بڑی نعمت جن کا اللہ نے ذکر کیتا نا، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فرمایا اللہ دی ذات او ذات او انسانہ تو اللہ دی ذات نو بول بیٹھا ہے، اللہ دی ذات او ذات نام فرمایا اخرجکم من بطون امہاتکم او جس خالق دے مالک نے تواڈیاں ماواں دے پیٹاں دے وچوں تانوں پیدا کیتا ہے نا، اس تو بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ایتے اس بی بی یا اس ماں کو پوچھنا چاہیے جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی کتنی زیادہ ماں کو تکلیف ہویا کرتی ہے۔ فرمایا میں اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن نے تانوں تواڈے ماواں دے پیٹاں دے وچوں پیدا کیتا اور کس سال دے اندر تسی پیدا ہوئے۔ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا تانوں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں سی، کسی چیز کا کوئی علم نہیں سی، اگر میں اللہ چاہتا تو تانوں اس سے حالت اندر بھی رکھ سکتا تھا۔ اور بعض ایسے لوگ یا بعض ایسے بچے کہ جڑے اس سے حالت اندر ہی رہ جاتے ہیں، انہوں نے کوئی علم نہیں ہویا کرتا کہ جناب دنیا کس چیز کا نام ہے، دنیا کی چیز ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہویا کرتا۔ فرمایا لا تعلمون شیئا تانوں کسی چیز کا کوئی بھی علم نہیں رسی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور انعام کیتا نا، فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ میں اللہ نے کنا دی صورت دے اندر تانوں سنن واسطے کان عطا کر دیتے نا، والابصار میں اللہ نے ویکھن واسطے دو کیمرے دی شکل دے اندر اکھاں عطا کر دتیاں نا، والافئدہ میں اللہ رب العالمین نے سوچن واسطے احساسات پیدا کرن واسطے میں اللہ نے تانوں دل جیسی نعمت عطا کر دیتی ہے نا۔ اللہ جی یہ نعمتاں کس واسطے کر رہے ہو؟ فرمایا لعلکم تشکرون تاکہ میرا بندہ میرا شکر ادا کر لے، لیکن بندہ پھر بھی نہ شکری، پھر بھی اس اللہ دیا ہی بغاوتاں کرتا ہے کہ جس مالک نے انیاں زیادہ نعمتاں اور اتنے زیادہ انعام جس اللہ رب العالمین نے اس بندے دے کیتے نے، بندہ پھر بھی اس سے مالک دیا حکم و دولیاں کرتا ہے، پھر بھی بندہ اس سے مالک کے خلاف جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کتنی زیادہ نعمتاں اپنے بندے تے کیتیاں نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم فرمایا بندیا اللہ نے تیرے تے انعام کیتے
دیتے نے نام سورج اللہ نے تیرے واسطے بنایا چاند اللہ نے تیرے واسطے بنایا نام چمکتے ستارے اللہ نے تیرے واسطے بنائے نام دنیا دی ساری زیب و زینت اللہ رب العالمین نے تیرے واسطے بنائی ہے نام اور تینوں اللہ نے پیدا کیتا ہے تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے تینوں بنایا ہے تے اس واسطے بنایا بندہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکے نام اور کسی درد دل نے اپنے انداز دے اندر اللہ دیا نعمتاں دا ذکر کیتا نام اللہ دیا نعمتاں جناب شیراں دی شکل عطا کر دتی نام او تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے لئی انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے کسی بندے دیکھو تسلیم کر دی کالی مجھ کھاندی کی ہے چارہ کدے اسی جناب ہرا چارہ نال پانا ہوندا ہے کدے توڑی دی شکل اندر پانا ہوندا ہے لیکن دودھ نکلدا ہے سفید نکلدا ہے یہ اللہ دی نعمت مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے سارا دن پھل چوسنے نے مکھیاں پھلاں چ کی نکلدا ہے لیکن جڑا انہاں دا گودا اور مکھیاں دی شہد جڑی مکھی بناندی اور شہد اندر ایڈی اللہ نے برکت رکھ دتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے شہد اندر ہر بیماری کی شفا رکھ دتی ہے مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے کاہ اُتے پیندی ات ریل تیرے واسطے کاہ اُتے پیندی ات ریل تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے آفتاب تیرے واسطے مہتاب تیرے واسطے کوئی کی کچھ نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے صرف اللہ اگر اللہ سانو آپ دا امتی بنا دیندا تے یہی کافی سی یہی بڑی اللہ دی نعمت سی کیونکہ آپ دی ہستی وہ ہستی ہے کہ جنہ دا امتی بنن واسطے سابقہ نبیاں دی خواہشاں سن سابقہ نبیاں نے اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں سن کہ اللہ سانو اس نبی دا امتی بنایا جائے جس نبی نو تو قرآن عطا کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں معراج دے موقع تے نبی علیہ السلام گئے اور بعض نے لکھا ہے کہ جدوں موسیٰ علیہ السلام دا دور سی قرآن دی تلاوت اللہ دے فرشتے سورہ یاسین دی تلاوت کرتے رہتے جناب موسیٰ نے خواہش کی تھی کہ اللہ مینوں یہ سورت عطا کر دے کتنا پیارا کلام ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ یہ تیرے واسطے نہیں بلکہ یہ میں اپنے آخری نبی کو عطا کرنا ہے حضرت موسیٰ کہنے اللہ جے اگر یہ مینوں نہیں مل سکتا تو پھر کیوں نہ ہوئے کہ مینوں اس نبی دا امتی بنا دیتا جائے وہ امتیو خوش نصیب تھے کہ جنہاں نو اللہ نے نبی عطا کیتا تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کیتا ہے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے لکھاں نالو چنگا ہوئے اربان نالو چنگا ہے احسان کردگار دا پھر بھی تو بندے ہوندا شکر نہیں گزاردا انیاں نعمتاں تے پھر بھی بندہ اگر اللہ کا شکر نہ ادا کرے پھر اس بندے کے عذاب بھی نازل ہوں گے اور پھر کی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ساریاں نعمتاں اتنیاں زیادہ جو پیدا کیتیاں نے دنیا دی زیب و زینت جو اللہ نے بنائی صرف اپنے بندے واسطے اور بندے نے بنایا اپنی عبادت واسطے بندہ میری عبادت کر سکے میں اللہ دا شکر ادا کر سکے اس واسطے اللہ رب العالمین دا شکر کیتا کرو اگر کوئی نعمت مل جائے کوئی خوشی آ جائے تو خوشی دے موقع دے یہ نہیں کہ بندہ ڈھول دا اہتمام کرے باجاں دا اہتمام کرے نہیں
بلکہ اگر اللہ نے خوشی ویکھنی نصیب کی ہے تو اس اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو میری زندگی کے اندر میں خوشی بہائی. اور اگر کوئی مشکل وقت آ جائے کہ مصیبت آ جائے تو پھر اس مشکل وقت کے اندر واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے, پٹنا نہیں چاہیے, اپنے گلا رخسارا چاک نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس وقت صبر کرنا چاہیے, صبر سے دامن پکڑ لینا چاہیے. اس واسطے اللہ رب العالمین کے کول دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سارے شکر جیسی جڑی چیز ہے انہوں اپنی زندگی کے اندر لازم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جدو بھی ساڈے تے کوئی انعام کرے تو اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.